اس چینل کا ادارہ عبقری سے کوئی تعلق نہیں۔ اس چینل پر عبقری رسالے کے مختلف مضامین پڑھ کر سنائے جائیں گے، جس کا مقصد عبقری رسالہ ایسے افراد تک پہنچانا ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے یا خدا نخواستہ نابینا ہیں، یا ایسے افراد جن کی عبقری رسالے تک رسائی نہیں یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے رسالہ نہیں پڑھ پاتے۔ چینل کو بہتر بنانے کے لیے اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ اس چینل کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اس چینل پہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے کہ جس نیت اور مقصد سے ویڈیو بنائی جا رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے کام ضرور آ رہی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں ہم صفحہ نمبر 7 کے اوپر ایک مضمون جو کراچی سے ایک بہن نے لکھا وہ پڑھتے ہیں۔ منحوس مشہور تھی، قرآن کے نور نے مقبول بنا دیا۔ لکھتی ہیں، میری زندگی کا آغاز ایک ایسے سائے میں ہوا جسے ہمیشہ بدشگونی کی علامت سمجھا گیا۔ میں جب اس دنیا میں آئی تو میرے والدین کے درمیان ایک شدید جھگڑا ہوا، جس کے نتیجے میں والد نے والدہ کو ایک طلاق دے دی۔ اگرچہ بعد میں رجوع کر لیا، مگر اس حادثے کا الزام ہمیشہ مجھ بے گناہ پر لگایا گیا۔ بچپن سے ہی گھر میں میرے ساتھ ایسا سلوک ہوتا جیسے میں سوتیلی ہوں۔ ہر چھوٹے بڑے کام مجھ سے کروائے جاتے جسے میں بخوشی کرتی، مگر ذرا سی غلطی پر مار پڑتی اور دل آزاری کی جاتی۔ میرے والدین اور بہن بھائی سب مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ میری بہنیں مہنگے اداروں میں پڑھتی تھیں، خوشیوں سے لبریز زندگی گزارتی تھیں، مگر میرے لیے دنیا تنگ کر دی گئی تھی۔ میرا قصور یہی تھا کہ جب پیدا ہوئی تو اتفاقاً والدین کا جھگڑا ہوا اور طلاق ہوئی۔ اس دن سے مجھے منحوس قرار دے دیا گیا۔ میرے دل میں ہمیشہ ایک آرزو مچلتی رہی کہ میں قرآن پاک کی حافظہ بنوں، مگر افسوس میرے والد اس خواہش کے خلاف تھے۔ وہ دین سے دور اور دنیا کی برائیوں میں الجھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ جادو ٹونے جیسے شیطانی کاموں میں بھی مبتلا تھے۔ اپنے مخالفین کو نیچا دکھانے اور ستانے کے لیے وہ جادوگروں کے پاس جا کر کالے سفلی علم اور جادو کرواتے۔ نماز، تسبیح اور قرآن سے دور تھے اور ایسے لوگوں سے بھی دور رہتے تھے جو نیک اعمال کرتے۔ اسی لیے میری تعلیم بھی گھر کی 4 دیواری تک محدود کر دی گئی۔ میں نے ہمت کر کے گھر بیٹھے ہی ایم اے مکمل کیا، مگر قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی وہ آرزو باقی رہی۔ میں نے سوچا تھا کہ میری زندگی ہمیشہ اسی طرح تڑپتے ہوئے گزرے گی، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری ایک خالہ جو عالمہ ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت اور بصیرت دے رکھی ہے اور ان کی زبان میں بھی بہت تاثیر ہے۔ خواتین انہیں اپنے گھر میں بلاتی اور ان سے درس قرآن سنتی۔ لوگوں کو بہت نفع ہوتا۔ وہ بہت نیک، با اخلاق اور متقی خاتون ہیں، لیکن والدین ان سے سخت نفرت کرتے تھے۔ بلا وجہ الزام تراشی کرتے، کبھی لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکاتے، یہاں تک کہ کئی مرتبہ ان پر جادو ٹونا بھی کروایا گیا، لیکن وہ قرآن پاک باقاعدگی سے پڑھا کرتیں اور لوگوں کو ترغیب دیتیں، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ لیکن ایک دن اللہ کا خاص کرم ہوا جب میری نانی کے گھر خالہ کا درس قرآن ہوا۔ اس دن والدہ اور میں بھی وہیں موجود تھے۔ والدہ نے پہلی بار توجہ سے اس درس کو سنا تو ان کا دل نرم ہوا اور انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ بھی اپنے گھر میں خالہ کا درس رکھوائیں گی۔ ان دنوں ہمارے گھر کے مالی حالات بھی کچھ خراب تھے۔ جب میرے والد کو خبر ہوئی کہ والدہ خالہ کا درس کروا رہی ہیں تو وہ بہت غصے ہوئے، لیکن آخر میں والدہ نے انہیں بہت مشکل سے منا لیا۔ آخر کار ہمارے گھر میں درس قرآن ہوا۔ خالہ کے درس قرآن میں پہلی بار جب میں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت سنی تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ دل میں ایک صدا گونجی کہ تیرے سارے مسائل کا حل اسی قرآن میں پوشیدہ ہے۔ اسی دن سے میری زندگی کا رخ بدل گیا۔ میں نے روزانہ قرآن پاک پڑھنا شروع کیا۔ 5 وقت کی نماز، تہجد کے نوافل
اور اللہ سے گہری محبت میرے دل میں جڑ پکڑنے لگی۔ مجھے قرآن میں ایسی لذت، ایسا قلبی سکون ملا جو زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہ ہوا۔ جیسے جیسے میں قرآن کے نور میں نہاتی گئی، گھر کا ماحول بھی بدلنے لگا۔ میری والدہ نے بھی قرآن پڑھنا شروع کیا۔ ان کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہوئی۔ انہوں نے گھر کے ہر فرد کو قرآن سکھانے کا عزم کیا۔ قرآن کی برکت سے گھریلو جھگڑے ختم ہو گئے، رزق میں بے بہا برکت آ گئی، ہمارے دلوں میں محبت کے پھول کھلنے لگے۔ آج جب میں قرآن کو ہاتھ میں اٹھاتی ہوں تو دل میں عجیب سی طاقت محسوس ہوتی ہے، جیسے میں 7 سمندر پار کر سکتی ہوں۔ میرے جسمانی، ذہنی اور روحانی بیماریاں قرآن کے نور سے مٹ گئیں۔ مجھے قرآن نے وہ مقام دیا ہے جو دنیا کی کوئی دولت، کوئی عزت نہ دے سکتی تھی۔ والدہ سمیت گھر والوں میں جو جادو کروانا اور مختلف عیب تھے، الحمدللہ وہ بھی ختم ہو گئے۔ صفحہ نمبر 12 پہ ایک مضمون آپ کے لیے حاضر ہے۔ مرحوم دادا کے بتایا عمل، کربناک حالات ختم۔ محترم شیخ الوظائف، السلام علیکم۔ 1.5 سال قبل میرے ساتھ ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا جو نہ صرف میرے لیے آزمائش تھا بلکہ اللہ پر ایمان اور روحانی علاج کی حقیقت کو مجھ پر واضح کرنے کا ذریعہ بھی بنا۔ ایک دن میرے شوہر دوپہر کے وقت باہر سے واپس آئے اور تھکن سے نڈھال ہو کر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ میں کچن میں مصروف تھی کہ اچانک مجھے ان کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے پکار رہے تھے۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی، میں نے انہیں بے بسی کے عالم میں پایا۔ وہ اٹھ کر بیٹھنے سے قاصر تھے۔ میں نے جلدی سے ان کے قریب جا کر ان کی مدد کرنا چاہی تو یہ جان کر میرے اوسان خطا ہو گئے کہ ان کا نیچے کا دھڑ مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ فوراً میں اور میرا بیٹا انہیں لاہور جنرل ہسپتال لے گئے۔ وہاں داخل کروا کر مختلف ٹیسٹ کروائے گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ان پر فالج کا حملہ ہوا ہے، جس وجہ سے ان کا نچلا دھڑ کام کرنا چھوڑ چکا ہے۔ ساتھ ہی کئی پیچیدہ بیماریوں کے بارے میں بھی ہمیں آگاہ کیا۔ یہ سن کر ہم سب بہت پریشان ہو گئے۔ علاج کے لیے تقریباً 1.5 سال ہم در بدر ہوتے رہے۔ اس دوران ہم مسلسل مختلف ڈاکٹروں سے رجوع کرتے رہے، مگر ہر بار کوئی نئی بیماری سامنے آ جاتی۔ دواؤں کے بوجھ، ٹیسٹوں کے خرچ اور روزمرہ کی ضروریات میں ہونے والے خرچ نے ہماری کمر توڑ دی۔ میرے 2 بیٹے ہیں، دونوں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، مگر افسوس کہ گردش حالات نے انہیں فیکٹری میں مزدوری کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ دونوں نہ صرف گھر کا خرچ بلکہ اپنے بیمار والد کی دواؤں اور علاج کا بوجھ بھی اٹھا رہے تھے۔ حالات حد سے زیادہ بگڑ چکے تھے۔ ایک دن مجھے اپنے مرحوم دادا کا بتایا ہوا ایک روحانی عمل یاد آیا۔ میں نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس عمل کو اخلاص کے ساتھ اپنے شوہر کے لیے کرنا شروع کر دیا۔ روزانہ وہ عمل کر کے ان کے اوپر دم کرتی اور ساتھ ہی دل میں اپنے تمام مسائل اور پریشانیوں کا بھی تصور کر لیتی۔ یہ عمل کرتے ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ خاوند کے فالج شدہ جسم میں جان آنا شروع ہوئی۔ ان کی صحت دن بدن بہتری کی جانب گامزن ہوئی شروع ہو گئی۔ ہمارے مالی حالات بھی بہت بہتر ہو گئے۔ اللہ نے ہماری زندگی میں سکون کے آثار ڈالنے شروع کر دیے۔ یہ وہ شفا تھی جو کسی دوا سے ممکن نہ ہو سکی۔ کچھ ہی عرصہ میں شوہر بھی صحت یاب ہو گئے، مسائل اور مشکلات بھی ختم ہو گئیں۔ وہ عمل قارئین کو بتانا چاہوں گی۔ اول و آخر 7 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ آیت کریمہ، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر دم کریں اور جس پریشانی کا تصور کریں گے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ صفحہ نمبر 11 کے اوپر سبین ہری پور سے لکھتی ہیں، شادی کے بعد پر اسرار اور اذیت ناک واقعات۔ السلام علیکم۔ زندگی کا وہ دن کبھی نہیں بھولتا جب 1997 میں میری شادی ہوئی اور اس کے ساتھ ہی میری زندگی میں اندیکھے پر اسرار اور اذیت ناک واقعات کا آغاز ہو گیا۔ نیند جیسے روٹ گئی ہو، رات بھر جاگتی رہتی، چہرہ بے رونق اور سیاہ پڑ گیا، جسم سے عجیب بدبو آنے لگی، ہاتھوں کی لکیروں میں سوئیاں چبھتیں، کندھوں پر اندیکھا بوجھ رہتا،
سر اور گردن میں مستقل درد نے مجھے بے حال کر رکھا تھا۔ جیسے ہی شوہر گھر میں قدم رکھتے سر میں درد کی شدت بڑھ جاتی اور یوں لگتا جیسے کوئی نادیدہ قوت میرے اور شوہر کے درمیان نفرت اور فاصلہ ڈالنے پر تلی ہے۔ جب میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو گھر میں ایک بڑا عجیب خوفناک سانپ نکل آیا جسے تمام کوششوں کے باوجود مار نہ سکے۔ اس دن کے بعد روزانہ مجھے سانپ کی پھنکار سنائی دینے لگی۔ نماز پڑھنے لگتی تو دیوار پر چھپکلیاں آ جاتیں، نظریں گاڑے مجھے تکتی رہتیں اور جیسے ہی نماز ختم ہوتی وہ بھی اچانک غائب ہو جاتیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی آسیب زدہ سایہ میرے گرد ہر لمحہ موجود ہے، جسے نماز، ذکر اور تسبیح سے تکلیف ہوتی ہے اور وہ مجھے بھی پریشان کرتا ہے۔ پھر مجھے کسی نے عبقری کا بتایا۔ میں نے پہلی بار عبقری حویلی میں ہونے والے 1.25 ارب درود پاک کے چلے میں شرکت کی۔ اس چلے میں طویل عرصے کے بعد پہلی بار مجھے اس سانپ کی پھنکار سنائی نہیں دی۔ چلہ کے اختتام پر جیسے ہی باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھی تو مجھے سانپ کی آواز پھر سے سنائی دی، لیکن اس مسئلے کا حل شیخ الوظائف نے بتا دیا تھا کہ شیطانی جناتی مسائل سے نجات کے لیے بیت الخلاء جانے کی مسنون دعا کو روزانہ مسلسل پڑھیں۔ میں نے فوراً وہ پڑھنا شروع کر دی۔ اس دن کے بعد مجھے دوبارہ کبھی یہ مسئلہ نہ ہوا۔ آج الحمدللہ صحت مند ہوں، سارا دن اعمال کرتی ہوں، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ شیطانی جناتی مسائل اور جادو جنات کے اثرات بھی ختم ہو چکے ہیں۔ 1.25 ارب درود پاک چلہ میں جن مرادوں کی نیت سے شریک ہوئی تھی وہ پوری ہوئیں۔ اللہ پاک نے اپنے گھر کی زیارت بھی کروائی، بری اور گندی چیزوں کے اثرات بھی گھر سے مکمل طور پر ختم ہو گئے۔ کوشش کریں ہمیشہ عبقری کے آفیشیل یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ گروپس لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی سہولت کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں بھی دیے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ہماری کاوشیں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔